بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی. فصل التناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما كذب الأخرى أو بالعكس كقولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایک مسئلہ سمجھو. کم کہندے نے کلیت جزئیت نو، کیف آندے نے ایجاب سلب نو. کیا کہ جی کم کہتے ہیں کلیت جزئیت کو اور کیف ایجاب اور سلب سے. پھر بول. کم کلیت جزئیت ایجاب اور کیف. ایجاب سلب. کیف کہتے ہیں ایجاب سلب کو اور کم کہتے ہیں اور کم کلیت جزئیت اور کیف کم اور کیف. واپس آؤ. علامہ نے فرمایا ہم نے بہت ساری قضایا کی بحث کر دی ہے، کچھ ان کے بقایا جات ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں. تو ان بقایا جات میں سے ایک تناقض ہے. بقایا جات میں سے تناقض. اب تناقض کی بحث کرتے ہیں. کس کی؟ تناقض کی بات. پہلے تعریف. تناقض کیا ہے؟ دو قضیوں کا ایجاب سلب میں مختلف ہونا. تو ایجاب سلب کیڑی شے نوں آندے نے؟ ایون دسے. دو قضیوں کا کیف میں مختلف ہونا. دو قضیوں کا ایک موجبات ایک سالبہ اس حیثیت سے مختلف ہونا کہ ہر ایک کی ذات تقاضا کرے، ہر ایک کی ذات تقاضا کرے کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا جھوٹا ہے، اور اگر دوسرا سچا ہے تو میں جھوٹا ہوں. ذاتی طور پر ہر ایک کی ذات تقاضا کرے. اگر ایک سچا ہے تو دوسرا، ہر ایک دی ذات اس گل نو تقاضا کرے کہ اگر میں سچا تے دوسرا ان دی ذات تقاضا کرے اگر میں سچا ہاں تے انج دے دو قضیاں وچ لڑائی ہو جائے. انہاں وچ جڑی لڑائی ہے ایندا نام ہے تناقض. تے انہاں دا نام ہے متناقضین. کی نام ہے؟ تے وچ جڑے ڈنڈے چلے اوندا نام کی ہے؟ تناقض. ہاں بے شک جی. تناقض کی تعریف کرتے ہیں علامہ. دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں. ایجاب سلب کی مطلب کیف میں. کیف میں او کیف کے دے گیا جن دی گل ہو اس رہی ہے. حیثیت سے کہ ہر ایک تقاضا کرے اپنے ذات کے اعتبار سے کہ اگر تقاضا کرے لے ذات ہی ان میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو بالعکس. خلاصہ سارے دائے وے بھی ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے یہ ذاتی طور پر، یہ کسی اور شے کے واسطے سے نہیں بلکہ صرف انہاں دو قضیاں نو ویکھو نا تے اے بندہ من جائے جے کر اے سچا ہے تے پھر اے جھوٹا ہے، تے جے اے سچا ہے تے پھر اے جھوٹا ہے. اے مطلب ہے جے کر اے سچا ہے تے اے تے جے اے سچا ہے تے اے جھوٹا ہے. جی سمجھ آندی بھی گل دی؟ اے کی ہے تناقض. تو قضیے کی نے متناقضین. متناقضین. تناقض مفرداں وچ بھی ہوندا ہے. کناں وچ؟ او نہ نہیں ہوندا بھی ایک مفرد لے کے نا رکھو تے اسے مفرد تے لا دیو. شاید دی نقیض کی انسان تے لا انسان ہے. انہیں تناقض ہیں کٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایشا بس دسیا سی تانوں شاید نقیض وچ پورا جہان بند ہوندا ہے. کندے وچ؟ ہر شے یا او جہان وچ جا ہوندا غیر ہے کہ کوئی نہیں. جہان وچ تو ہے یا تیرا غیر ہے. تیرے غیر وچ ساری کائنات ہے تو کوئی نہیں جی. شے اور شے کی نقیض میں کیا ہوتا ہے؟ پورا جہان بند ہے جی. فصل تناقض.
وہ اختلاف ہے وہ اختلاف ہے قضیتین کا قضیتین کا ایجاب اور سلب میں، ایجاب اور سلب یعنی دو قضیوں کا کیف میں مختلف ہونا، دو قضیوں کا میں مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ اس حیثیت کے کہ تقاضا کرے یہ تقاضا کرے لذات ہی، لذات ہی ہی دا مرجے کون ہے پیچھے فون نمبر اختلاف، وہ تقاضا کرے لذات ہی کون اختلاف کس کا تقاضا کرے، دو میں سے ایک کے صدق کا، دو میں سے ایک کا صدق، دو میں سے ایک کا صدق اس صدق کو فاعل یقتضیدہ بے اختلاف کی ذات لذات ہی تقاضا کرے دو میں سے ایک کا صدق دو میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو، یا بالعکس بالعکس کی ہے کہ دوسرے کا صدق تقاضا کرے پہلے کے کذب کو، شاباش جی۔ فصل تناقض وہ اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے لذات ہی کون اختلاف، ان دو میں سے ایک کا صدق، ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا، یا بالعکس اصل تناقض اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت سے یہ تقاضا کرے لذات ہی دو میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا، یا بالحق یا بالعکس۔ سمجھیے اختلاف یہ ہے کہ ہر ایک قضیہ یہ چاہے کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا جھوٹا ہے، دوسرا چاہے اگر میں سچا ہوں تو پہلا جھوٹا ہے۔ زید قائم کا کیا معنی ہے؟ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، زید لیس بقائم، قیام کی صنعت ہے زید سے، اکو وقت وچ بیک وقت دوویں کام نہیں ہو سکتے، جے زید کھلوتا ہے تے بیٹھا نہیں تے جے بیٹھا ہے تے روتا نہیں، یہ قیام دا ثبوت ہے تے پھر قیام دی سلب کوئی نہیں تے جے قیام دی سلب ہے تے قیام کا ثبوت اے مطلب ہے بے جے زید قائم سچا ہے تے خام خواہ زید سے قائم ہے، تے جے زید لیس بقائم سچا ہے تے پھر خام خواہ جھوٹا ہے۔ سمجھی گل بھئی ہر شے بیک وقت زدہ نال جمع نہیں ہوندی، تو بیک وقت ہسیں بھی تے روویں بھی، بس بیک وقت چپ بھی کریں تے بولیں بھی نہیں ہو جی، بیک وقت پریشان بھی ہوئے تو خوش بھی ہوئے، انج نہیں یہ واردات ہوندے نے۔ چلو جی، جیسے ہمارا قول جیسے ہمارا قول زید قائم زید قائم اور زید لیس بقائم، زید لیس بقائم، جی۔ جیسے ہمارا قول زید قائم اور زید لیس بقائم، جی زید قائم اور زید لیس بقائم، بشوری تعلی تحقق کی تناقض حلوہ میٹھا ہے تے حلوہ میٹھا نہیں ہوئے کوئی حلوہ، یہ دوویں گلاں کٹھیاں، جے حلوہ میٹھا ہے سچا ہے تے دوجا جھوٹا ہے، کیڑا؟ تے جے حلوہ میٹھا نہیں ہے سچا ہے تے پھر پہلا جھوٹا ہے، کیڑا؟ اے مطلب جی۔ بشوری تعلی تحقق کی تناقضی بین القضیتین المخصوصتین وحدات ثمانیۃ فلا یتحقق بدونها۔ اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں اگر قضیہ مخصوصہ ہے، کیا اگر قضیہ مخصوصہ ہے، محصورہ اگلی فصل جا رہے ہیں اوتھے نال کم دا بھی اختلاف ہونا چاہیے، کندا کام کا کم دا بھی اختلاف ہونا تے چاہیے، کیف دا بھی، اختلاف ہونا چاہیے، کم دا بھی کام کا بھی تے کیف دا بھی، تے پچھلیاں کتاباں چ 50 واری پکوایا سے موجب کلیہ کی نکی سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ کی نکی موجبہ کلیہ تے سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ تے موجبہ جزیہ کی نکیز، یہ پکوایا سے پیچھے کنی واری پکوایا سے یاد ہے جی، وہ شے پھر گونی ہے کیونکہ کیف بھی مختلف تے کم بھی مختلف جی، موجبہ سالبہ بھی ہوں تے کلیہ جزیہ بھی ہوں۔ اچھا جی، اگر دو قضیے کیا ہیں مخصوصتین ہیں، کون ہیں؟ مخصوصتین ہیں، تو ان میں تناقض تب پایا جائے گا جب 8 وحدتیں پائی جائے گی، اگر ان میں 8 وحدتیں نہیں ہیں تو ان میں تناقض متحقق نہیں ہوگا، دونوں باتیں کبھی سچی ہو جائے گی کبھی دونوں جھوٹی ہو جائیں گی۔ ہاں جی، علامہ فرماتے ہیں کہ دو قضیے مخصوص اگر قضیہ تین مخصوصہ تین ہو ہیں تو اور اگر معصورے ہون تو اگلی فصل جا رہے ہیں اوتھے اے بھی 8 نے تے ایک نامی نال لانی کم والی جی، علامہ فرماتے ہیں اگر دو قضیے مخصوصتین ہوں تو پھر ان میں تناقض تب متحقق ہوگا جب ان میں 8 وحدتیں پائی جائیں گی، ان کے بغیر تناقض نہیں ہوگا۔ متحقق نہیں ہوگا، 8 چیزاں وچوں کٹھے ہون گے تے
تناقض ہوگا اگر اکٹھے نہ ہوئے تو تناقض نہیں ہوگا ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਾਕੁਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮਖਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋਵੇਂ سچے نہ دوسرے ਉੱਚੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ سچے نہ جھوٹے ਝੂਠے اور شرط کیا گیا ہے کی گئی ہیں اور شرط کی گئی ہیں قضیتین مخصوصتین کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے قضیتین مخصوصتین کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے شرط کی گئی ہے کون 8 وحدتیں 8 وحدتیں بس نہیں پایا جائے گا تناقض بغیر ان وحدتوں کے نہیں پایا جائے گا تناقض بغیر ان وحدتوں کے اور شرط کی گئی ہیں قضیتین مخصوصتین کے درمیان تناقض کے پائے جانے اور کے لفظ لیے تحقق کو مانا پایا جائے نہیں پایا جائے گا تناقض بغیر ان 8 وحدتوں کے جی بابا جی قضیتین مخصوصتین کے درمیان تناقض کے تحقق کے لیے 8 وحدتیں بس نہیں متحقق ہوگا تناقض بغیر ان وحدتوں کے جی وحدت الموضوع و وحدت المحمول و واو نہیں کوئی وحدت ہی واوئی وحدت ابلا تھی بھی وحدت الموضوع وحدت المحمول وحدت المکان وحدت الزمان وحدت القوة والفعل وحدت الشرط وحدت الجزء والکل وحدت الاضافت بس دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو اگر موضوع ایک نہ ہوا تو تناقض نہیں ہوگا دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو محمول بدل گئے تو تناقض نہیں ہوگا دونوں قضیاں دی جڑی او ثبوت سلب ہے نا جگہ ایک ہوے جگہ ایک ہو اگر مکان بدل گیا تو تناقض نہیں ہوگا زمانہ بھی ایک ہو زمانے مختلف ہو گئے تو تناقض نہیں ہوگا قوت فعل میں ایک ہو اگر پہلے قضیے وچ حکم ہے بالقوہ تے دوجے وچ بھی بالقوہ ہو اگر پہلے وچ بالفعل تے دوجے وچ بھی فعل ہو وہ بالفعل تے بالقوہ جان دے ہو بالفعل بھی ہن اس وقت ہے بالقوہ بھی صلاحیت ہے تے فعل والا جے بند کیتا ہے بھی بالفعل والا کے بیٹھا پیار ہو بھی چلو جی اور وحدت شرط وحدت شرط جو شرط موضوع میں ہے پہلے قضیے میں ہے وہی شرط دوسرے قضیے میں ہو تب تناقض ہوگا وحدت جز کل وحدت جز کل اگر پہلے قضیے وچ حکم ہے جز اتے تے دوجے وچ بھی جز بھی ہو اگر پہلے وچ حکم ہے کل بھی تے دوجے وچ بھی تام تناقض ہونا ہے جی تے وحدت اضافت نسبت ایک ہوے نسبت ایک ہو پہلے قضیے میں حکم کی جو نسبت ہے وہی دوسرے قضیے میں حکم کی نسبت ہو اگر نسبت بدل گئی تو تناقض نہیں ہوگا وہ سمجھے پے ہو اے 8 وحدتاں کی نے شرط شرط اے شافا سے منع کرا جی وحدت موضوع وحدت کی معنی دوواں قضیاں دا موضوع ایک ہو وحدت محمول وحدت محمول کیا مطلب معقول ایک ہو دونوں قضیے وحدت مکان وحدت مکان جگہ ایک وحدت زمان وحدت زمان وحدت قوت فعل وحدت قوت فعل دوواں چکم یا بالقوہ یا بالفعل وحدت شرط وحدت شرط دوواں وچ شرط ایک ہوے وحدت جز کل وحدت جز کل اگر حکم پہلے قضیے وچ جز تے دوجے بھی جز تے ہوئے اے کل تے کل تے وحدت اضافت وحدت اضافت ہبا جی وحدت موضوع اور وحدت موضوع وحدت معمول وحدت مکان وحدت زمان وحدت قوت فعل وحدت شرط وحدت جز کل وحدت اضافت منع کرو وحدت معقول بار بار پھیرا بھی کوئی شفقت فرما دینا والفعل وحدت شرط وحدت کل والجزء وحدت اضافت وقد وقد اجتمعت او مجهول وقد اجتمعت في هذين البيتين در در تناقض هست وحدت شرط دا وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز کل قوت و فعل است در آخر زمان اور تحقیق جمع کی گئی ہیں اور تحقیق جمع کی گئی ہیں کون 8 وحدتیں ان 2 شعروں میں 2 شعروں میں تناقض میں تناقض میں 8 وحدتیں شرط جان تو شرط جان موضوع کی وحدت موضوع کی وحدت اور محمول کی وحدت محمول کی وحدت مکان کی وحدت مکان کی او ایک کونا وحدت دا مطلب واجیا
اور شرط کی وحدت اور شرط کی وحدت اور اضافت کی نسبت کی وحدت اور نسبت کی وحدت اور جز اور کل کی وحدت جز و کل کی وحدت قوت اور فعل کی وحدت قوت اور فعل کی وحدت اور آخر میں زمان کی وحدت زمان کی وحدت شاباش اور تحقیق جمع کی گئی ہیں 8 وحدتیں ان 2 شعروں میں تناقض میں 8 وحدتیں شرط جان تو موضوع کی وحدت اور محمول کی وحدت اور مکان کی وحدت اور شرط کی وحدت اور نسبت کی وحدت جز و کل کی وحدت قوت و فعل کی وحدت اور آخر میں زمان کی وحدت تحقیق جمع کی گئی ہے ان 2 شعروں میں تناقض میں 8 وحدتیں شرط جان تو موضوع کی وحدت اور محمول کی وحدت اور مکان کی وحدت اور شرط کی وحدت اور اضافت کی وحدت اور جز اور کل کی وحدت اور قوت و فعل کی وحدت آخر میں زمان جان کی فیض اختر بس اگر دونوں قضیے ان 8 وحدتوں میں مختلف ہوئے تو تناقض متحقق نہیں ہوگا. کیا کہ جی دو کے 8 وحدتوں میں تو وہ آپس میں متناقض نہیں ہوں گے آپس میں ناقص نہیں ہوں گے. اگر ان 8 وحدتوں میں وہ دونوں قضیے کیا ہوئے تو پس جب مختلف ہوں گے دونوں قضیے جب مختلف ہوں گے دونوں قضیے ان 8 وحدتوں میں تو آپس میں متناقض نہیں ہوں گے. ناقص نہیں ہوں گے. جب مختلف ہوں گے دونوں قضیے 8 وحدتوں میں تو آپس میں متناقض نہیں ہوں گے. پس جب مختلف ہوں گے قضیے ان 8 وحدتوں میں تو آپس میں متناقض نہیں ہوں گے. متناقض ہن او وحدت الموضوع نظر آ رہے ہیں او ایک ایک دی نفی کرنی کندی تے کوئی تناقض نہیں. ہاں جی بابا جی بس زید قائم قیام کا ثبوت ہے امر کے لیے امر لیس بقائم قیام کی سلب ہے امر سے. کون ایک نہیں موضوع ایک نہیں. جلدی جلدی بولے جی کون ایک نہیں لے تو دونوں گلا سے 2 بندے نے زید کھلوتا ہوئے امر بیٹھا ہوئے کیڑا عرض ہے کیا ہے کوئی عرض نہیں. تے زید کھلوتا ہے بھی جھوٹ ہوئے امر نہیں کھلوتا ہے بھی جھوٹ ہوئے تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ آؤندی بھی خام خواہ ایک سچا تے ایک جھوٹا ہنج اور سمجھ آؤندی بھی ایتھے کیڑی وحدت کوئی نہیں. جیسے زید قائم اور امر لیس بقائم لا تناقض فیہما لاختلاف الموضوع. جی جیسے زید قائم اور امر لیس بقائم وزید بقائم محمول بدل جائے تب بھی تناقض نہیں ہوگا. زید بیٹھا ہے زید بیٹھا ہے اور زید کھڑا نہیں. زید محمول ایک وچ کون ہے ایک وچ کوئی اختلاف نہیں دونوں کٹھے نے. جیڑا قائد ہے وہ لیسا بے قائم ہے کہ کوئی نہیں دونوں کٹھے ہو گئے. دونوں گلاں سچیاں نے دونوں گلاں سچیاں نے. تے جے کھلوتا ہوئے تو دونوں جھوٹے نے نہ قائد ہے تے نہ لیسا بے قائم ہے. سمجھ آؤندی بھی جے تے کون بدل گیا محمول. اور جیسے زید قائد اور زید لیسا بے قائم لیسا بقائم اور جیسے زید قائد اور زید لیس بقائم زید موجود زید لیس بموجود. زید موضوع محمول ایک نے لیکن جگہ بدل جائے. موجود فی الدار لیسا بے موجود فی السوق. دونوں گلاں سچیاں نے. زید جدو گھر وچ ہن گھر وچ موجود ہے تے بازار وچ موجود کوئی نہیں. دونوں گلاں سچیاں نے دونوں گلاں. تے زید کرے پرا چکھا مارن گیا ہوئے نہ گھر وچ ہوئے نہ بازار وچ ہوئے دونوں جھوٹے نے. سمجھ آؤندی بھی تو یہاں مکان ایک نہیں ہے. یہاں کہ موجود ہونے کا مکان ہے کون دار تے موجود نہ ہونے کا مکان ہے سوق. لہذا تناقض
اور جیسے جیسے زید موجود قضیہ نہیں ہے اگو وضاحت کتھے یعنی دار میں یعنی اور زید لیسا بے موجود زید لیس بموجود یعنی بازار میں یہ تو کیڑی شے بدل گئی ہے مکان مکان بدل گیا ہم بھی شامل یعنی وزید لیس بموجود یعنی بازار میں اچھی اچھی اور زید موجود او یعنی بات گھر میں پہنچ اور گئی اوپر زید لے لیس کونے پہ بموجود یعنی بازار میں بازار وزید لیس بنائم فی النهار زمانہ بدل جاتا بھی اختلاف نہیں ہے زید نائم زید لیسا بے نائم زید زید لیس بنائم لیکن سونے دا زمانہ ہور ہوے تے نہ سونے دا زمانہ مثلا سونے دا زمانہ ہوے کون تے نہ سونے دا تو کوئی تناقض نہیں زید نائم بھی ہے تے لیسا بے نائم بھی ہے لیکن نائم وکھرے وقت تے لیسا بے نائم وکھرے وقت جی ایشا بس ہے جی سمجھ آ گئی جی کیڑی شے بدل گئی زمانہ بدل گیا زمانہ ایک نہیں کہندا دو قضیاں دا اور جیسے زید النائم یعنی یعنی رات میں اور زید لیسا بے نائم یعنی دن میں ہاں جی شاباش یعنی رات میں اور زید لیس بنائم یعنی دن میں شاباش اور جیسے زید النائم یعنی رات میں اور زید لیس بنائم یعنی دن میں وزید متحرک والأصابع بشرط كونه كاتبا وزید ليس بمتحرك الأصابع بشرط كونه غير كاتب شرط بدل جائے کیا شرط بدل جائے تب بھی تناقض نہیں ہے زید متحرک الاصابع زید لیسا بے متحرک الاصابع زید دیاں انگلیاں ہلدیاں پیاں نے زید دیاں انگلیاں نہیں ہلدیاں پیاں ایک وقت وچ ہوے تے پھر تے نہیں ہے جی ایک شرط نال لیکن انگلیاں ہلدیاں پیاں نے اس شرط نال کہ کاتب لکھدا پیا ہے انگلیاں نہیں ہلدیاں پیاں اس شرط نال کہ حضرت علی ویسے ویلے ایٹھے پین تو کوئی تناقض کیونکہ شرط بدل گئی انگلیاں ہل رہی ہیں اس شرط نال کہ لکھ رہے ہیں انگلیاں نہیں ہل رہی ہیں اس شرط نال کہ ہن ایک قضیے وچ شرط ہو رہے او کی ہے لکھنے دی ایک قضیے وچ شرط ہو رہے کیڑی اے تو بدل گئی شرط ایک وچ شرط کتابت دی تے ایک وچ شرط ادب کتاب دی شرط بدل گئی لہذا دوویں گلاں سچیاں نے جدوں لکھ رہے اودوں انگلیاں ہل رہی نے تے جدوں نہیں لکھ رہے اودوں نہیں ہل رہی ہاں چلو جی اور جیسے زید متحرک الاصابع زید متحرک الاصابع یعنی بے شرط کونی یعنی بشرط میں یعنی اس کے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اس کے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اور زید لیسا بے متحرک الاصابع اور زید لیس بمتحرک الاصابع یعنی اس کے غیر کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ یعنی اس کے غیر کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اور زید متحرک الأصابع یعنی اس کے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اور زید لیس بمتحرک الأصابع یعنی اس کے غیر کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اور جیسے زید متحرک الاصابع یعنی اس کے کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ اور زید لیس بمتحرک الاصابع یعنی اس کے غیر کاتب ہونے کی شرط کے ساتھ ہاں جی او قوت فعل ایک ہوے کی شے خمر گھڑے میں نشہ دینے والی ہے تے خمر گھڑے میں نشہ نہیں دینے والی شراب کڑے وچ ہوے تے مسکر ہے تے کڑے وچ ہوے تے مسکر نہیں مسکر ہے یعنی بالقوہ مسکر نہیں یعنی بالفعل سمجھے نا جی ہاں بھی شابہ جی اے بھی شراب کڑے وچ مسکر ہے لیکن کیویں بالقوہ کڑے وچ مسکر نہیں بالفعل اے ویکھو ایک قضیے وچ حکم ہے بالقوت ایک وچ حکم ہے تے قوت فعل بدل گئے نا ہاں اگر ہوے نا کڑے وچ مسکر ہے بالقوہ تے کڑے وچ مسکر نہیں بالقوہ ہن تناقض یا دوواں جگہ تے کی ہوے بالفعل ہوے پھر بھی تناقض چلو جی اور جیسے خمر گڑے میں مسکر ہے یعنی بالقوہ اور خمر نہیں مسکر گڑے میں یعنی بالفعل جی مسکر ہے یعنی بالقوہ اور شراب نہیں ہے مسکر گڑے میں یعنی بالفعل
اور جیسے شراب گھڑے میں مسکر ہے یعنی بالقوا، اور خمر نہیں ہے مسکر گھڑے میں یعنی بالفعل. بس زنجیو. وزنجي ليس بأسفل آدف بالقرآن أسنانه. او جز کل ایک ہوئے، اگر جز کل بدل جائے، ایک وچ حکم جز تے ایک وچ کل تے تناقض کوئی نہیں. الزنجیو اسودو حبشی کالا ہے، حبشی کالا ہے. الزنجیو لہسا بے اسودا، حبشی کالا نہیں. پہلے وچ مراد ہوے سارا کالا ہے، دوجے وچ مراد ہوے کہ وچوں کچھ کالا نہیں، جز کالی نہیں. مراد دند، حبشیاں دے دند بڑے چٹے ہوندے تے قدرتی پتہ نہیں کی گل ہے. جس لے جاؤ گے تسی عمر اج عمر دے ویکھو کوئی گل کردا وا نا حبشی چٹے سفید دند انہاں دے جی بالکل جی. ہاں جی اے ویکھ بھی دند ہوندے، دم چٹا. دند چٹے نے تے باقی سارا بدن دند نہیں کالے بابا، دند چٹے نے. تو حبشی کالا ہے یعنی سارا، حبشی کالا نہیں یعنی جز. کون؟ دند. دونوں گلاں سچیاں نے، دونوں گلاں سچیاں نے. اور جیسے زنجی زنجی اسود ہے اسود ہے یعنی سارا. یعنی سارا پہلے قضیے وچ حکم ہے کل، کل، اور زنجی اسود نہیں اور زنجی اسود نہیں یعنی اس کی جز. یعنی اس کی وہ کیڑی شے؟ میری مراد اس کے دانت. مراد اس کے دانت. جی أسود ہے یعنی سارا، اور زنجی نہیں ہے اسود یعنی جز اس کی، میری مراد دانت اس کے. اور جیسے زنجی اسود ہے یعنی سارا، اور زنجی نہیں ہے اسود یعنی اس کی جو میری مراد اس کے دانت. جی وزید ليس بأب آل خالد. ہاں جی. اچھا جی، اور نسبت بدل گئی کی نسبت بدل گئی. زید ابن، زید لیسا بے ابن، ویکھن وچ ٹکر ہے لیکن ابن ہور دی نظروں، لیسا بے ابن ہور دی نظروں تو کوئی ٹکر نہیں. زید باپ ہے کندا، زید باپ نہیں کندا، تو کوئی شک کوئی عرض نہیں ہے جی. نسبت بدل گئی، ابا اور دی نظروں تے غیر ابا اور دی نظروں. اے شاباش جی، اور سمجھا جی. اور جیسے زید ابن زید ابن یعنی لبکرن، یعنی بکر، اور زید لیسا بے ابن زید لیس بی یعنی لخالدن. یعنی لخالد. مطلب پڑھان لگیا تکرار کرنے لگا، پہلے کلا کلا قضیہ بولنا ہے بھی بظاہر ٹکر ہے، لیکن جدو اے چیز بدل گئی تو ان ٹکر ختم ہو گئی. سمجھ آئی جی. اور زید اور جیسے وہ مثلو بکر کے لیے، اور زید ليس بأب یعنی خالد. خالد کے لیے. اور سمجھ آؤں مولد نان کو نہیں بات آؤں بھئی اللہ. جیسے زید ابن آل بکر اور زید لیس بی ابن آل خالد. آگے الوحدتين وحدة الموجود والمحمول باندراج البواء فيهما بواء. بس مولوی جی ایک تفاوت علیہ سیگا کی ایک تافا پھر کیا کیتا یا متحرک ما قبل، اچھی جی یا متحرک ما قبل مفتوح، کس سے بدلی، الف سے بدلا. کیا بن گیا؟ تفاو پھر کیسا کہنا پھر تو ایک پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ تفاو. گال کڈی سے تینے سنی کڈی سے. ہاں جی اچھا جی، یہ تو 8 وحدت شرط ہے. بعض علماء انہاں کے یار کی لمبی گل کی تھی، چھوٹی گل کرو. بعض نے اکتفا کیا 2 وحدتوں کے ساتھ، بعض نے انہاں کے وحدت موجود وحدت اے باقی ساریاں انہاں دے وچ نے. کیونکہ جدوں اے جڑی جنیاں بھی چیزاں نے جس لے بدلیاں دے مولوی جی ایک موضوع محمول ایک نہ رہے، موضوع محمول ایک نہ رہے. جز کل جنہیں بھی چیزاں آئیں نے بدلنے نال موضوع محمول بدل گیا جی. تو نہ کہ صرف 2 ہی وحدت شرط نے. کیڑی اگے بھی پڑھ دیو. بابادہم وحدة النسبة بغیر لأن وحدة المستلزمة لجميع الوحدات. بعض آکھے ایکو ہی وحدت شرط نسبت. کیڑی؟ نسبت. دوواں قضیاں دی نسبت ایک ہونی چاہیے. وہ جڑی ایجاب سلب دی نسبت ہے نا دوواں چ، ایک ایجابی تے ایک سلبی، وہ کی ہونی چاہیے؟ تے اج جنیاں چیزاں بدلیاں نسبت ہو تو نہیں رہی، بدل گئی کہ کوئی بدل گئی ہے. تو بعض نے کہا صرف ایک ہی وحدت شرط ہے. کیڑی؟ شبلاوی. کیڑی؟ نسبت. اور بعض نے کہا کہ 2 باتیں شرط ہے. کون؟
وہ تفصیل ہے 8 باتیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ جو بھی چیز بدلے گی وہ موضوع محمول نہیں رہیں گے، وہ نسبت نہیں رہے گی، نسبت بدل جائے گی۔ اور بعض منطقیوں نے اور بعض منطقیوں نے کہ بعض فقہا نے منطقیوں نے اور بعض منطقیوں نے اکتفا کیا ہے وحدتین کے ساتھ، ان کے ساتھ، لہذا وحدت شرط، وحدت جز کل یہ داخل ہیں وحدت موضوع میں، وحدت زمان، مکان، اضافت، قوت فعل یہ داخل ہیں۔ وحدت معمول میں آندے نے جڑا متعمل نہیں ہوندا، متعمل او جڑا چوک تے آکر نہیں ہوندا گڈیاں والا، او غور و فکر کرے تو انہوں پہ گل پتہ لگ جانی، وذالک ظاہر عند متعمل المتعمل، کیڑا غور و فکر کرنے والا، کیڑا اے مطلب ہے جی، چلو جی شاباش۔ اور بعض نے اکتفا کیا ہے 2 وحدتوں کے ساتھ، یعنی وحدت موضوع اور وحدت محمول، وحدت موضوع اور وحدت محمول، اور باقی کے دے گئیاں باوجہ مندرج ہو جانے بواقی کے ان 2 میں، وجہ مندرج ہو جانے باقی کے ان 2 میں۔ اور بعض منطقیوں نے بعض منطقیوں نے قناعت کی ہے بات کی ہے فقط نسبت کی وحدت کے ساتھ، فقط نسبت کی وحدت کے ساتھ، اس لیے کہ اس لیے کہ نسبت کی وحدت نسبت کی وحدت مستلزمہ ہے مستلزم ساری وحدتوں کو۔ ساری وحدتوں کو۔ یہ باب استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے کہ ملزوم؟ باب استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، اور اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ، یہ اس کو مستلزم ہے، یعنی یہ ملزوم ہے، یہ اس کا لازم ہے۔ کنی باری پڑھانا تو پکڑنا ہے جی۔ باب استلزام کا فاعل ملزوم ہوتا ہے اور اگر میں یہ اس کو مستلزم ہے، یعنی وہ یہ ملزوم ہے اور وہ اس کا لازم ہے۔ اینو اپنے نال چموڑنے والی ہے، یہ مانا ہوندا ہے استلزام دا، اے چموڑنے والی اینو اپنے نال، تے ایک ہی بن گیا لازم، تے اے چموڑی گئی ایک ہی بن گیا۔ ہن سمجھ آئی جے استلزام اور دوجے کولو طلب لزوم، بے تو مینوں چمڑ، نہیں سمجھ آیا؟ تو مینوں تو پھر کی بنیا چمڑنے والا، تے جنوں چمڑے ہن کو سمجھ آئی کہ نہیں استلزام دی؟ بے استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اور جو مفعول ہوتا ہے، بھئی اے استلزام دا مطلب ہوندا ہے بھی یہ اس کو مستلزم ہے، یعنی اے تقاضا کر رہا فلانیا تو مینوں چمبڑ، تے چمڑنے والا لازم، تے جنوں چمڑے ہے ملزوم ہے جی، مطلب جی اس لیے کہ نسبت کی وحدت مستلزمہ ہے ساری وحدتوں کو، یعنی اس نسبتی وحدت نو باقی ساریاں وحدتاں لازم نے بلاتی وے جی۔ وحدتین کے ساتھ یعنی وحدت موضوع اور وحدت معمول جی وجہ مندرج ہونے باقی کے ان دونوں میں، اور بعض نے قناعت کی ہے فقط نسبت کی وحدت کے ساتھ، اس لیے کہ نسبت کی وحدت مستلزمہ ہے ساری وحدتوں کو۔ اور بعض منطقیوں نے اکتفا کیا ہے وحدتین کے ساتھ، یعنی وحدت موضوع اور وحدت محمول وجہ مندرج ہونے بواقی کے ان دونوں میں، اور بعض منطقیوں نے قناعت کی ہے فقط نسبت کی وحدت کے ساتھ، اس لیے کہ نسبت کی وحدت مستلزمہ ہے جمیع وحدات کو۔ اور پچھلے صفحے نا حاشیہ نمبر 2 تے اور لمبی عبارت خلاصہ سوال ہے کہ جس طرح قضیتین میں تناقض ہے، 2 مفردوں میں بھی تناقض ہوتا ہے، 2 تعریف خاص کیوں کی اختلاف القضیتین، اختلاف الشیئین کہہ دیتے، تو اس کا جواب ہے بھی سانو تو لوڑ 2 قضیاں دیئے، سانو لوڑ ایسا بنانی ہے کوئی دلیل، تے دلیل وچ مفرد نہیں چل دے بلکہ کہ مفرد چل دیں، اس واسطے ایسا قضیت تناقض بیان کیا جو قضیوں میں ہے۔ سمجھ آگی جی بھی سوال ہے کہ مفردین میں بھی انسان دلا انسان تناقض کو نہیں آپس میں نقیض ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ اختلاف القضیتین کیوں کہا؟ اختلاف چیزین کہتے، سمجھے یہ شیئین کہتے، تو اس کا جواب ہے چونکہ ہم نے قضیوں سے کیا کرنی ہے، ہم نے حجت تیار کرنی، اسی حجت بنانے واسطے ساری پٹھے پرالی اکٹھی کر رہے ہیں جی، تو حجت میں کون کام دیتے ہیں؟ نہ کہ
اس لیے ہم نے قضایا کا تناقض بیان کیا. باقی مفردوں میں بھی تناقض ہوتا ہے. شے اور شے کی نکیز میں کیا ہوتا ہے؟ مولوی تے لا مولوی آپس کی نے نکیزہ نے، کتاب تے لا کتاب آپس